نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو ساتھیو، جیسا کہ ہم نے فإن اصول الفقہ اربعۃ سے لے کر آخر تک وہ بیس اس پر اپنے طور پر جو ہم سے ہو سکا اس پر بیس کر لی۔ آج ہم پہلی بحث البحث الاول فی کتاب اللہ سے شروع کریں گے۔ تشریح اس عبارت کی ہم اس طرح کریں گے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں البحث الاول فی کتاب اللہ کہا تو سنت رسول، اجماع اور قیاس، اس سے پہلے تینوں سے پہلے کتاب اللہ کو ذکر کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب تمام اصول کی اصل ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اصل یہ اصول پر مقدم ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض ایک ذہن میں آتا ہے کہ کتاب اللہ کہا اور کتاب اللہ کی تعریف نہیں کی، اور یہ بات مشہور ہے کہ جب بھی کسی چیز کی تعریف بیان کی جاتی ہے یا اس پر بحث کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تاکہ سننے والا، پڑھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ بات کس بارے میں ہو رہی ہے اور وہ چیز وہ کیا ہے۔ تو یہاں کتاب اللہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہر آدمی سمجھتا بھی ہے، ہر فرد اس سے واقف ہے، اور خاص طور پر جو اصولیین ہے، اسی طرح فقہ پڑھنے والے، تو ان کو کتاب اللہ کی تعریف وہ ان کے ذہن میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کو بیان نہیں فرمایا۔ اور اگر ہم اس کی تعریف کریں تو کتاب اللہ یہ قرآن کریم کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعریف یہ ہے: القرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یعنی قرآن وہ آسمانی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواترہ کے ساتھ منقول ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہاں بہت ساری بحث ہے اس میں کہ قرآن یہاں پر جنس ہے، اور دیگر اس کے فصل اول، ثانی اور ثالث، اور اسی طرح اس سے وہ دیگر جو ہے وہ گوئے کہ اور کتابیں سے نکل گئی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ المنزل الرسول یعنی وہ کتاب جو قرآن کریم، وہ کتاب نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، المکتوب فی المصاحف یعنی وہ جو مصاحف میں نہیں لکھی گئی ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور اسی طرح اس پر منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر متواتر کے ساتھ ہے، یعنی جو غیر متواترہ ہے، جو کہ آحاد ہے، جیسے کہ ایک آتا ہے جیسے کہ بعض ایسے روایت میں آتا ہے کہ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنایا فرجموها نکالا من اللہ، تو یہ آیت گوئے کہ منسوخ ہے، اور غیر منسوخ التلاوہ یہ آیتیں ہیں، اس سے یہ وہ مراد نہیں ہے کہ گوئے کہ المکتوب فی المصاحف یہاں وہ اس سے مراد ہے جو قرآن کریم میں لکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فصیام ثلاثۃ ایام کہا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک روایت آتا ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، تو متتابعات یہ ایک جو ہے وہ ہے تو صحیح، لیکن یہاں کتاب اللہ میں یہ مذکور نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں وہ مراد نہیں ہوگا۔ اور 500 جو ہے وہ آیتیں ہیں جس میں بیس ہوتی ہے۔
فقہ کے اندر، لہٰذا اس میں ایک بحث کی جاتی ہے کہ قرآن یہ کس چیز کا نام ہے، یعنی قرآن یہ کس چیز کا نام ہے۔ قرآن صرف لفظ کا جو ہے وہ مراد ہے، اس سے صرف لفظ یہ قرآن ہے، یا صرف معنی قرآن ہے، یا لفظ یا اور معنی دونوں کا مجموعہ جو ہے یہ قرآن ہے۔ تو اس بارے میں 3 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ قرآن صرف نظم یعنی لفظ کا نام ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے، نمبر 3 یہ ہے کہ نظم اور معنی کے مجموعے کا نام ہے۔ اور جمہور کے نزدیک تیسرا قول راجح ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف لفظ کا نام ہے تو ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں اس میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی الفاظ میں جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام ہے، اس میں کوئی معنی کا دخل نہیں ہے۔ اور دوسرے کے قول کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں قرأت کرنے کی اجازت دی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ زبان فارسی میں قرأت کرنے سے قرآن کے معنی تو موجود ہو سکتے ہیں لیکن الفاظ موجود نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے کہ قول ذکر کیا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ قائل تھے کہ فارسی زبان میں بھی نماز ہو جا سکتی ہے، لیکن اگر جمہور کی رائے کو دیکھا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ الفاظ اور معنی، نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام یہ قرآن ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انزال اور نقل اور کتاب کے ساتھ الفاظ، تو مصنف کہتے ہیں کہ معنی متصف نہیں ہوتے اس کا جواب یہ ہے کہ انزال وغیرہ مذکور اوصاف جس طرح الفاظ میں جاری ہوتے ہیں اس طرح الفاظ کے واسطے سے معنی میں بھی جاری ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اس میں زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وضاحت اس میں کی جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ حضرات وضاحت چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا کہ قرآن صرف اس نظم کا نام ہے یا معنی کا نام ہے یا دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ بہرحال قرآن کریم جمہور کے مطابق یہ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور جو یہ قول ذکر کیا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تھے وہ فارسی زبان میں جو ہے وہ یہ نماز پڑھنے کے قائل تھے، تو اس کا جواب یہ ہے، اول تو یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے جو یہ قول ذکر کیا ہے تو وہ ایک اپنے طور پر جو وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی قرآن کو پڑھے گا تو قرآن میں فصاحت اور بلاغت بہت ہی زیادہ ہے، تو وہ اس فصاحت اور بلاغت کے اندر غرق ہو جائے گا، اور اس کو قرآن کے معنی اور اس میں تدبر کرنا یہ معنی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے براہ راست باتیں کرنے سے، کیونکہ نماز میں تو آدمی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطے میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیگر زبانوں میں اتنی فصاحت اور بلاغت نہیں ہے، اور وہ فصاحت اور بلاغت کو جاننے والے بڑے پائے کے عالم تھے، لہٰذا انہوں نے اس بیس پر جو ہے وہ کہا تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آخری عمر میں اس قول سے جو ہے وہ رجوع کر لیا تھا، اور وہ اس کے قائل تھے کہ عربی زبان کے علاوہ میں قرآن کریم پڑھنا نماز میں یہ جائز نہیں ہے،
بلکہ عربی زبان میں ہی قرآن کریم کو پڑھا جائے گا۔ بہرحال جمہور کا قول ہی راجح ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام یہ قرآن ہے۔ اس کے بعد فصل شروع ہوتی ہے خاص اور عام کے بارے میں۔ تو فصل فی الخاص والعام فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان۔ ترجمہ یہ ہے کہ فصل خاص اور عام کے بیان میں ہے، بس خاص ایسا لفظ ہے جو انفراد کے طور پر معنی معلوم یا شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے تخصیص الفرد میں ہمارا قول زید اور تخصیص النوع میں رجل اور تخصیص الجنس میں انسان ہے۔ اب تشریح میں آپ دیکھ لیں کہ لفظ کی بے اعتبار وضع کے جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ ان چاروں کے درمیان دلیل حصر یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے لفظ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے گا۔ اگر ایک معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، تو یا تو وہ معنی افراد سے منفرد ہوگا یا افراد کے درمیان مشترک ہوگا۔ اگر وہ معنی افراد سے منفرد ہے یعنی افراد کی شرکت سے بالکل پاک ہے تو وہ خاص ہے، اور اگر الفاظ کے درمیان مشترک ہے تو وہ عام ہے۔ اگر وہ لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے تو وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہ ایک معنی تعویل کے ذریعے سے راجح ہوگا یا نہیں۔ اگر معنی تعویل کے اعتبار سے وہ راجح ہوگا تو پھر وہاں وہ مؤول بن جائے گا، اور اگر ثانی ہے یعنی کہ معنی تعویل کے اعتبار سے وہ راجح نہیں ہو لیکن بلکہ اس کے اندر اشتراک پایا جاتا ہو تو اس کو مشترک کہتے ہیں۔ تو اس کے آگے جو ہے انشاءاللہ ہم اور بھی اس میں تفصیل کریں گے، لیکن یہاں جو ابھی بحث کی گئی وہ صرف یہ کہ کتاب اللہ، اس کی تعریف جیسے کہ میں نے بتایا کہ هو الكتاب المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبہۃ، یہ قرآن کی تعریف۔ اور پھر اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اس کو پہلے کیوں ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فصل فی الخاص والعام میں یہ بتایا گیا کہ خاص کی کیا تعریف ہے، اور خاص کی تعریف تو ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن خاص، عام، مشترک، مؤول، یہ اس کی جو ہے وہ ہم نے تقسیم بتا دی اور وجہ حصر آپ کو بتا دی، اور انشاءاللہ ہم خاص کی تعریف اور اس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ کچھ جو اعتراض ہے اس پر کہ خاص کو پہلے ذکر کیا پھر عام کو ذکر کیا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ تو یہ مختصر سا جو ہے وہ کچھ تشریح اور کتاب اللہ اور فصل اول کو ہم نے شروع کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے خاص کی تعریف کریں گے اور اس میں جو بحثیں ہیں اس کو ذکر کریں گے۔